السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبوں کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ میرے عزیز و بزرگوں اور دوستو، رمضان کے اس مہینے میں آپ کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر تو دیکھے ہوں گے کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بہت سارے فقیر بھکاریوں کے جیسے شکل و صورت بنا کر، مسلمان نہیں ہوتے پھر بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں جیسا حلیہ بنا کر پہنچ جاتے ہیں مسلمانوں کے بستیوں میں، مسلمانوں کے مساجد کے باہر، اور ان کے چندوں کو، ان کے خیرات و صدقات کو اکٹھا کر جمع کر کے لے جاتے ہیں، لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے پردے کو فاش کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے ڈیجیٹل آن لائن بھکاری کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ جی ہاں، آن لائن بھکاری۔ رمضان کے مہینے میں آپ کے ساتھ میں ایک اسکیم ہو رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو شاید پتہ نہ ہو، یا آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ایسے ویڈیو سے آپ کا بھی سامنا کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا۔ آپ دیکھیے، اس ویڈیو کے اندر ایک لڑکی ہے جو آنسو بہا رہی ہے، اس میں ایک بار کوڈ بھی دیا ہوا ہے، اسکینر دیا ہوا ہے، اور پھر اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں اتنے دن سے کھائی نہیں، پی نہیں ہوں، سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کیجیے۔ یعنی لوگوں سے یہ پیسے مانگ رہی ہیں، اور پھر جب اس کے کمنٹ سیکشن کو دیکھیں گے تو لوگ پیسے دے بھی رہے ہیں، لوگ پیسے بھیج رہے ہیں۔ بعض کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو 2000 بھیج دیے، بعض نے 200 بھیج دیے، بعض نے 300 بھیج دیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بھیج رہا ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو دھوکہ ہو رہا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ جب اس ویڈیو کو دیکھتا ہے مسلمان تو ان کی جب مدد کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں رحم آتا ہے تو وہ ضرور مدد کرے گا۔ اور آپ ایک اندازہ لگائیے اور دیکھیے کہ ایسے ویڈیوز رمضان کے مہینے میں ہی زیادہ وائرل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب ایسے ویڈیوز مسلمان دیکھیں گے تو کیونکہ مسلمان دل کھول کے صدقات کرتا ہے، دل کھول کے خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ کا اماؤنٹ نکالتا ہے، تو جب ایسے ویڈیوز ان کے سامنے گزریں گے تو ان کے دل میں رحم آئے گا، ان کا دل پگھلے گا، وہ ایموشنل بلیک میل ہوں گے اور پھر انہیں پیسہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور پیسہ بھیج دیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس لڑکی کو جو ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہے اسے جانتے ہیں کہ واقعی میں یہ آپ اس سے پہچانتے ہیں کہ یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، یا پھر آپ کے ساتھ میں دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لڑکی ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود آپ سے پیسے ایٹھ رہی ہیں، یقیناً مالدار ہے لیکن اس کا دھندا اور بزنس ہے، یہ آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ یہ تو پہلا سوال، کیونکہ تحقیق ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے، اللہ کے رسول نے، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب اپنی خیرات کو ہم دیں، صدقات کو دیں، اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں تو ہم کہاں پر دے رہے ہیں، ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہمارا مال کہاں پر صرف ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا مال صحیح لوگوں تک پہنچے، حقدار تک پہنچے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کیا اسے جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعی میں اس نقاب کے پیچھے لڑکی ہی ہے یا کوئی لڑکا ہے جو آپ کو دھوکے میں ڈال کر آپ کے پیسوں کو ایٹھ رہا ہے؟ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر کسی اور کی ہو، یہ ویڈیو کسی اور لڑکی کی ہو، لیکن اس اکاؤنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے اور آپ کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کیونکہ بہت سارے سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر دیکھا گیا، لوگوں نے ان کے پردے کو فاش کیا ہے کہ ایسے ویڈیوز کے اندر جو لڑکیاں نظر آتی ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں وہ کہیں 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے نظر آئیں، موج مستی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر اس اسکیم سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ ایک دھوکہ ہے، آپ کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، میں آپ کو اس سے بچنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنی صدقات و خیرات کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے خیرات کو، اپنے صدقات کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کیجئے، اور ان کے اندر بھی وہ رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہے، کسی نہ کسی بہانے سے آپ نہ بتائیں، انہیں ظاہر نہ کریں، کسی بہانے سے ان تک اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو پہنچا دیں، تو آپ کو سب سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آس پاس کے لوگ جنہیں آپ جانتے ہیں، زمین پر جن کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ ایسے لوگوں کے اندر خرچ کیجئے جن کے ساتھ میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے،
ان میں کوئی ضرورت مند ہے وہاں دیکھیے اور وہاں خرچ کیجیے. آس پاس کے لوگوں میں نہیں ہے، گاؤں کے اندر دیکھیے، گاؤں میں نہیں ہے اپنے علاقے کے اندر دیکھیے، لیکن جنہیں آپ پہچانتے جنہیں جانتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں، ان پر خرچ کیجیے. ایسے آن لائن بھکاری اور ایسے آن لائن فراڈ کرنے والوں سے بچیے. یہ ایک اسکیم ہے جو آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، آپ کو جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے جو خاتون ہوتی، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ محتاج نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو دھوکے میں ڈال کر آپ کے سامنے دو آنسو بہا کر ایکٹنگ کر کے آپ کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے. پھر یہ ہوٹلوں میں جا کر موج مستی کرتے ہیں، عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس اسکیم سے بچیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر خرچ کیجئے، اس میں جو محتاج ہے ان پر خرچ کیجئے، پھر آس پاس کے لوگوں کے اندر، پڑوسی کے اندر، پھر اس کے بعد گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر آپ جن کو جانتے ہیں ان پر خرچ کیجئے. بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، ان پر خرچ کیجئے. آپ کے علاقے میں اگر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر فی الوقت فلسطین کی بہت حالت خراب ہے، آپ وہاں خرچ کیجئے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں پر مدد پہنچائیے. یا جہاں پر ضرورت مند ہے، جسے آپ جانتے ہیں، جہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر خرچ کیجئے تاکہ اسے آن لائن اسکیم سے آپ بچ جائے اور آپ کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو اور آپ کا مال صحیح لوگوں تک پہنچے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اس ویڈیو سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوگی، تو لہٰذا آپ جب سیکھے ہیں تو دوسرے پر تک بھی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی ایسے اسکیم سے اور ایسے فراڈ سے بچ جائے اور اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے والے ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا.